السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ شیخ کسی کا سوال ہے شیخ کہ مسجد عائشہ جا کے حاجی جو عمرے کے لیے آئے، حج کے لیے آئے، مسجد عائشہ جا کے جو ہے نا عمرہ کرنے کی جو روایت ہے، یہ اس میں جو ہے نا سلفیوں میں اختلاف کیوں ہے؟ مطلب کچھ سلفی مانتے ہیں کہ جو ہے نا حدود حرم کے باہر جا کے آنا کافی ہے، بلکہ کیونکہ کچھ علماء، مطلب سلفی نہیں بلکہ کچھ علماء مانتے ہیں اس چیز کو، جبکہ کچھ علماء جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میقات جانا ضروری ہے بلکہ۔ تو یہ اختلاف کیوں ہے پوچھ رہے ہیں شیخ، سوال ہے۔ اس میں اختلاف اس وجہ سے کہ جو باہر سے آتے تھے پرانے زمانے میں نصوص اس طرح ملتے تھے کہ وہ پھر جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا، پھر اس کے بعد گئے دوسرے عمرے کے لیے ذوالحلیفہ، اور مدینے میں داخل بھی نہیں ہوئے، وہیں سے لبیک پکارتے ہوئے آئے۔ تو اس طرح کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ جو باہر کے لوگ ہیں، جو وارد مکہ ہیں، لیکن جو مکہ کے لوگ ہیں، عام حجاج تو باہر ہی سے آتے ہیں، تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ کہیں بھی بڑی میقات پہ چلے جائیں، یہ استدلال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ طائف چلے جائیں یا لیث جہاں لملم ہے، یا مدینہ چلے جائیں، اس نیت سے جا کر کے عمرہ کر سکتے ہیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور پیارے رسول کے زمانے میں سوائے اہل مکہ کے اور دوسروں کے لیے اس طرح کا عمرہ نہیں ہوتا تھا۔ ڈھونڈیے الا یہ کہ کوئی عورت خاص طور پہ حضرت عائشہ جیسے قصے کے ساتھ اس کا قصہ ہو تو وہ کر سکتی ہے۔ یہ سب یعنی خصوصی طور پر تمام روایتوں کو دیکھ کر کے جو استثناء کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہ اور دوسری عورتوں نے، پیارے رسول کی عورتیں، حالانکہ ایک دوسرے سے عورتیں سبقت کرتی ہیں خاص طور پہ سوکنے آپس میں، لیکن کسی نے نہیں کہا ہم بھی کریں گے۔ تو اس سے یہ کشید کیا جاتا ہے مسئلہ کہ صحیح ہے کہ باہر کا آدمی میقات جائے، اور مکے کا آدمی ہے تو جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے کہ تمہارے لیے عمرہ تو نہیں ہے، تمہارے اوپر عمرہ نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو فجعلوا بینکم و بین الحل وادیا، ایک وادی میں ہل کے چلے جاؤ، وہاں سے احرام باندھو۔ تو اسی وجہ سے یہ اختلاف ہے علماء میں بہرحال۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جائیے کیجیے، خود شیخ ابن باز وغیرہ بھی اس کا فتویٰ دیتے تھے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو قبول کرے، نیک نیتی سے کرے آدمی، لیکن یہ ہے کہ دین کو اصل میں اسی وجہ سے دین میں نئی چیزیں داخل ہوتی ہیں کہ ہم اگر تمام اصول حدیث کے طریقے پر عمل کریں گے تو صحابہ کے فعل کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول واضح طور پر نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے تو خاص رکھیں گے، صحابہ کے طریقے کو عمل بنانے کا ہمیں حکم ہے جی۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق دے۔ دیکھیے یقیناً آج کل دنیا میں سنت رسول مظلوم ہے، ہم کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی، اپنے بچوں، گھر والوں کو۔ اب جیسے ایک چیز ہوتی ہے، گھر والوں کو بھی محروم نہیں کرنا چاہیے، گھر والوں کے لیے خاص دروس ہونے چاہیے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک دن میں نے سبحان اللہ کسی آدمی کے سامنے ذکر کیا گھر ہی میں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے ہر نماز کے، ہر اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہو۔ حنفی مذہب کی بات چل رہی تھی تو ہم نے کہا کہ دیکھیے پیارے رسول نے کہا ہے صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں مجھ سے اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیوں نہیں مجھ سے؟ ہم نے کہا آپ درس میں آتے نہیں؟ تو کبھی کہتے ہیں ہمارے گھر کے بعض افراد نے بھی کہا کہ نہیں ہم نے بھی نہیں سنا تھا یہ۔ تو یہ چیز ہوتی ہے تھوڑی سی، اور خاص دروس ہونے چاہیے گھر والوں کے لیے بھی۔ شیخ عبدالصمد الکاتب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک طریقہ تھا کہ ایک دن ہفتے میں تمام بچوں کو اکٹھا کرتے تھے، تو الحمدللہ کافی بچے تھے اس وقت، اور وہ ان کو درس بھی دیتے تھے، عصر کے بعد کھانا وانا کھلاتے تھے، عصر کے بعد درس دے کر کے مغرب کے قریب تک سب اپنا ادھر ادھر جاتے تھے۔ جمعہ کے دن خاص طور پہ مجھے یاد آتا ہے، نہیں جمعہ کے دن نہیں، کوئی دوسرا دن ہے، کیونکہ جمعہ کے دن وہ خود نکلتے تھے، ہم خود ان کے ساتھ نکلتے تھے، دیہات میں جاتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی قوا انفسکم علیکم نعرہ کے تحت
ان کو چھوٹی بڑی چیزیں بتاتے رہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے.